یہ واقعہ سن کر اب حیران رہ جائیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عزت بخشی، جس کے نام پر ایک مکمل سورت نازل ہوئی، مگر جو نبی نہیں تھا، وہ کون تھا؟ وہ شخصیت تھی حضرت لقمان۔ حضرت لقمان کا نام سنتے ہی حکمت، دانائی، صبر اور بہترین نصیحتیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن ان کی زندگی کا سفر صرف حکمت تک محدود نہیں تھا۔ ان کی زندگی آزمائشوں، غلامی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لقمان ایک غلام خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن آسائشوں میں نہیں بلکہ سخت محنت اور آزمائشوں میں گزرا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک ایسی روشنی رکھی تھی جو انہیں دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ وہ کم بولتے تھے اور زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ جب لوگ دنیاوی معاملات میں مصروف ہوتے تو وہ فطرت کے رازوں پر غور کرتے۔ وہ درختوں، پودوں، جانوروں اور آسمان کے نظام کو بڑی توجہ سے دیکھتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے اندر حکمت پروان چڑھتی گئی۔ نوجوانی میں انہوں نے جڑی بوٹیوں اور قدرتی علاج کے طریقوں کا مطالعہ شروع کیا۔ لوگ ان کے علم سے فائدہ اٹھانے لگے اور آہستہ آہستہ ان کی شہرت پھیلنے لگی۔ ایک دن ان کے مالک نے انہیں حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے بہترین 2 حصے لے کر آئیں۔ حضرت لقمان دل اور زبان لے آئے۔ پھر مالک نے کہا کہ اب بدترین 2 حصے لے کر آؤ۔ حضرت لقمان دوبارہ دل اور زبان ہی لے آئے۔ مالک حیران رہ گیا اور وجہ پوچھی۔ حضرت لقمان نے جواب دیا، اگر دل اور زبان درست ہوں تو ان سے بہتر کوئی چیز نہیں، اور اگر یہ خراب ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی چیز نہیں۔ یہ جواب سن کر ان کا مالک بے حد متاثر ہوا اور انہیں آزادی عطا کر دی۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ آزادی کے بعد حضرت لقمان نے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ وہ علم حاصل کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے اور اپنے تجربات میں اضافہ کرتے رہے۔ ان کی دانائی کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ لوگ ان سے مشورے لینے آنے لگے، لیکن شہرت کے ساتھ حسد بھی آتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ روایات کے مطابق ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں قید کر دیا گیا۔ قید کی زندگی آسان نہیں تھی، لیکن حضرت لقمان نے شکایت کے بجائے صبر کا راستہ اختیار کیا۔ وہ عبادت کرتے، غور و فکر کرتے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے۔ دن گزرتے گئے اور بالآخر انہیں آزادی مل گئی۔ آزمائشوں نے انہیں توڑا نہیں بلکہ مزید مضبوط بنا دیا۔ آزادی کے بعد انہوں نے فلسطین کی طرف سفر کیا۔ یہ وہ سرزمین تھی جہاں اللہ کے بہت سے نبی تشریف لا چکے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات حضرت دیاد سے ہوئی۔ حضرت دیاد اللہ کے عظیم نبی اور بادشاہ تھے۔ حضرت لقمان ان کی مجالس میں شریک ہوتے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ ایک دن حضرت لقمان نے حضرت دیاد کو لوہے سے ایک عجیب چیز بناتے دیکھا۔ ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، لیکن انہوں نے جلد بازی میں سوال نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے مشاہدہ کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب وہ چیز مکمل ہوئی تو حضرت دیاد نے بتایا کہ یہ زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضرت لقمان نے ایک ایسا جملہ کہا جو آج بھی حکمت کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، خاموشی حکمت ہے، مگر بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت لقمان کی زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ان کی نصیحتیں تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو محبت بھرے انداز میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ان کی پہلی اور سب سے اہم نصیحت تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ بھی سکھایا کہ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت لقمان نے عاجزی، سچائی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ انہوں نے سکھایا کہ انسان کی اصل عزت اس کے کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ کامیابی کو دولت، شہرت اور طاقت میں تلاش کرتے ہیں،
لیکن حضرت لقمان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا، اچھے اخلاق اور حکمت میں ہے۔ غلامی سے آزادی تک، آزمائش سے عزت تک اور خاموشی سے حکمت تک کا یہ سفر ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ اگر انسان سچائی، صبر اور اللہ پر بھروسہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں دنیا اسے عزت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدیوں گزر جانے کے باوجود حضرت لقمان کا نام آج بھی حکمت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت لقمان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اختتام۔